اس خطے کے اندر اتنی صلاحیت جو ہے وہ صرف 2 ایجنسیز کے اندر ہے. ایک کا نام ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور دوسری کا نام ہے موساد. Syrian President Bashar al-Assad has fled the country. Syria, where rebels may be on the verge of toppling President Bashar al-Assad's regime. شام میں اسد خاندان کا سورج غروب، اقتدار کے 50 سال ایک ہفتے میں ختم. السلام علیکم، دس از محیط پیرزادہ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں ایک بار پھر ٹریول کر رہا ہوں اور میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے معذرت بھی کہ آواز اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. کچھ میں ایفرٹ کروں گا، کچھ آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں. میرا خیال ہے ہم گزارا کر لیں گے، بات سمجھ آ جائے گی. میرے اس ویلاگ کا تعلق پاکستان کی سیاست سے بالکل نہیں ہے. میرے اس ویلاگ کا تعلق مسلم دنیا کی سیاست سے ہے. مشرق وسطیٰ میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، وہاں کے پاور ڈائنامکس کے اندر جو شفٹ آئی ہے، جس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ کی سیاست یکسر تبدیل ہو گئی ہے، جس میں تمام پلیئرز افیکٹ ہوئے ہیں. اس میں ایران افیکٹڈ ہے، اس میں سعودی عرب افیکٹڈ ہے، اس میں اسرائیل، لیبنن، عراق افیکٹڈ ہے، اس میں ترکی افیکٹڈ ہے، اس میں امریکہ اور رشیا اور چائنا کے درمیان کا جو بیلنس آف پاور ہے، وہ تمام چیزیں یہاں پر بدل گئی ہیں. اسی کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کا ایک دوسرا بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ جب میں نے پچھلا ویلاگ کیا تو اس کے آخری 7-8 منٹ میں میں نے اس تبدیلی کی طرف، کیونکہ دمشق کا فال ہو چکا ہوا تھا، بشار الاسد وہاں سے نکل کے ایک نامعلوم مقام کی طرف جا چکے تھے. اب ہم جانتے ہیں کہ بشار الاسد جو ہیں وہ روس کے کیپٹل سٹی ماسکو میں پہنچ چکے ہیں. کریملن کے سورسز نے اسے کنفرم کیا ہے. مغربی ذرائع ابلاغ اس کا چرچا کر رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی یہ ہیڈ لائن ہے. تو یہ تمام تبدیلی اس ڈائریکشن میں چلی گئی. تو جب میں نے وہ اس وقت 6-7 منٹ میں اس کو ڈسکس کیا تو میں نے اس کو خالصتاً اسٹریٹجک لینس سے ڈسکس کیا. اس کی بہت زیادہ تفصیل نہیں دی. آپ میں سے چند لوگوں کو یہ شکایت تھی، میں نے وہ کامنٹس آپ کے دیکھے ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس ظلم اور اس زیادتی کی طرف بالکل اشارہ نہیں کیا جو بشار الاسد کی حکومت نے اپنی پاپولیشن اور بنیادی طور پہ جو سنی مسلمان ہیں ان کے ساتھ روا رکھا. اس کی آئرنی یہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت نے اپنی سنی پاپولیشن کے اوپر مظالم توڑے اور صدام حسین کی جو حکومت تھی اس نے اپنے شیعہ پاپولیشن جو ہے اس کے اوپر مظالم توڑے. دونوں کو میں اکٹھے کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ بیکاز دونوں باتھس رجیم تھے. میں مزید اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ باتھس رجیم کیا تھے. دونوں باتھس رجیم تھے، دونوں سیکولر تھے، دونوں عرب نیشنلسٹ تھے، دونوں مذہب کے خلاف تھے. لیکن صدام حسین کا باتھس رجیم ایک سنی مائنورٹی رجیم تھا جہاں پر عراق میں شیعہ میجورٹی کے اوپر مظالم توڑے گئے. اور سیریا کے اندر جو اسد رجیم تھا، اور اسد رجیم سے پہلے انفیکٹ باتھس ریولوشن آ چکا تھا 1963 کے مارچ سے. تو یہ مسلسل ایک شیعہ مائنورٹی تھی، علاویت، جو ایک الوی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے مظالم توڑے مسلم پاپولیشن پہ. اب چونکہ میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ٹاپ باٹم انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، ڈسکورس جو ہے وہ انٹریکٹیو ہونا چاہیے. اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر تمام اخبارات کی ہیڈ لائنز دکھاؤں، ویکیپیڈیا سے بھی انٹریز کی ہیڈ لائنز دکھاؤں، آپ کو جو کی کیریکٹرز ہسٹوریکل ہیں ان کی تصویریں دکھاؤں، ان کے نیچے لکھے ہوئے نوٹس دکھاؤں. جو بہت سی اس وقت امپورٹنٹ سٹوریز ہیں ان کے ایکسٹریکٹس بھی چھوٹے چھوٹے سلائیڈز کی شکل میں آپ کو دکھاؤں، کیونکہ صرف ہیڈ لائن سے نہیں پتہ چلتا کہ سٹوری کے اندر کیا لکھا ہے. کوشش میری یہ ہے ایفرٹ میری یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ خود سے گوگل پہ ان ٹرمز کو استعمال کر کے اس کے بارے میں، یعنی بیتھس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں، صدام حسین پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، یونائٹڈ عرب ریپبلک پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، یہ جو پورا کا پورا ریولوشن ہے اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ٹاپ باٹم ڈسکورس ہوتا ہے، خواہ وہ ایک پوڈ کاسٹ ہو، لیکچر ہو، ڈاکومنٹری ہو، فلم ہو یا کوئی بھی ویلاگ ہو، اس کا ایون کتاب پڑھنے کا وہ امپیکٹ نہیں ہے جب تک کہ آپ انٹریکٹیو طریقے سے خود اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے. تو یہ میرا ویلاگ جو ہے یہ اسی حوالے سے ایک ایفرٹ ہے. چونکہ میں نے باتھس پارٹیز کا ذکر کیا ہے تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ باتھزم کیا ہے. باتھزم 20th سینچری کی 20ویں صدی کی مسلم دنیا کی، عرب دنیا کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل موومنٹ ہے جس کا آغاز کہیں 1939-40 کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ ایک انٹلیکچوئل موومنٹ ہے جس کے 3 بانی جو ہیں پولیٹیکل فلاسفرز اس کے بانی سمجھے جاتے ہیں. ان کے نام میں آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی دکھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں، ان کی تصویریں بھی دکھاتا ہوں.
اس میں جو بہت بڑا مین کیریکٹر ہے وہ ہے میشیل افلاق. یہ میرا خیال ہے کرسچن اوریجن کے تھے, سیرین ان اوریجن تھے, بعد میں عراقی بھی ہو گئے. دوسرا اس میں جو بہت بڑا کیریکٹر ہے وہ ہے صلاح الدین بتر. صلاح الدین بتر جو ہے یہ عراقی تھے, یہ بھی انٹلیکچوئل تھے, فلاسفر تھے. تیسرے اس میں زکی ارسوزی ہیں جو سیرین ایک فلاسفر, پولیٹیکل فلاسفر تھے. یہ ہمارے پاکستان کی طرح کے مسلم پولیٹیشین نہیں تھے. یہ تینوں جو ہیں میرا خیال ہے یورپین ایجوکیٹڈ تھے. انہوں نے بہت لکھا ہے, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں, انہوں نے بہت سپیچز جو ہیں چھوڑی ہیں. اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ مغربی جو اس زمانے کے ریولوشن تھے 19th to 20th سینچریز کے 18ویں اور 20ویں صدی کے درمیان میں مغرب میں جو پولیٹیکل چینج آئی یہ اس سے بہت متاثر تھے. فیئرسلی اینڈ فیروشسلی سیکولر تھے. یہ فرینچ ریولوشن سے متاثر تھے, جرمن یونیفیکیشن جو 1870 میں ہوئی اس سے متاثر تھے, اٹیلین یونیفیکیشن جو 19ویں صدی میں ہوئی اس سے بہت متاثر تھے. اس مشرق وسطیٰ کو برطانیہ اور فرانس کے سامراج سے, سامراجی تسلط سے آزاد کرنا چاہتے تھے. سٹرگل ان کی تھی عرب یونیفیکیشن کی, عرب نیشنلزم کی, عرب ماڈرنائزیشن کی. اور یہ سمجھتے تھے کہ جو مذہب کی سیاست ہے اور جو مذہبی تحریکیں ہیں یہ در حقیقت یورپین سامراج کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے جو عربوں کو متحد نہیں ہونے دیتی اور ان کو ڈیوائیڈڈ رکھتی ہیں. یہ جو موومنٹ تھی, ان کے افکار کی جو موومنٹ تھی, اس نے ایک اس میں بڑا اس کا پھیلاؤ ہوا عراق کے اندر, لبنان کے اندر, سیریا کے اندر اور ایجپٹ کے اندر. اس حد تک اس کا پھیلاؤ ہوا کہ 1958 اور 1961 کے درمیان میں ایجپٹ میں, جہاں جمال عبد الناصر کی اس وقت حکومت تھی, ایجپٹ میں اور سیریا میں الحاق ہو گیا. ایجپٹ اور سیریا کے الحاق کے نتیجے میں ایک ریاست معرض وجود میں آئی جو صرف 3 سال چلی. آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا. جہاں آپ نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا نام بہت سنا ہے, متحدہ عرب امارات. اس زمانے میں جو ریپبلک بنی, متحدہ عرب امارات سے پہلے جو ریپبلک بنی وہ تھی یونائٹڈ عرب ریپبلک. وہ ہے UAR, یونائٹڈ عرب ریپبلک, جو الحاق تھا ایجپٹ کے درمیان میں اور سیریا کے درمیان میں. یہ زیادہ دیر نہیں چل سکا بیکاز سیریا کے اندر بہت جلدی فیلنگ پیدا ہو گئی کہ ملک شام کو ایجپٹ کے ایک صوبے کے اندر, اس کے ایک ناردرن فرنٹیئر کے اندر بدل دیا گیا ہے. تمام کی تمام جو سیرین فوج تھی وہ ایک طرح ایجپشن فوج کے کنٹرول میں چلی گئی. سیرین بیوروکریسی اور سیرین پالیٹکس جو ہے وہ بھی ایجپشنز کے کنٹرول میں چلی گئی, جس کے نتیجے میں 1961 میں سیریا کی فوج نے, ملک شام کی فوج نے جو ایجپشن تسلط تھا اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی, جسے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, جسے 1961 کا سیرین کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد 1963 کے اندر 2 کو ہوئے. فروری 1963 میں عراق میں باتھس نے, ملٹری اینڈ سول مل کے انہوں نے ایک کو کیا اور عراق میں انہوں نے پولیٹیکل پاور کیپچر کر لی. اس کے بعد عراقی باتھس کی مدد سے سیرین باتھس نے 18 مارچ 1963 میں سیریا کے اندر انہوں نے کو کیا, جس کے نتیجے میں انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا. ناصرائٹس کا انہوں نے مکمل طور پہ وہاں سے انہوں نے پرچ کیا اور یوں سیریا اور عراق دونوں میں باتھسٹ حکومتیں قائم ہو گئیں. لیکن دونوں جگہوں پہ کہنے میں یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے, نیشنلسٹ کہتے تھے, لیکن دونوں جگہوں پہ ان میں ایک ٹرائبل عصبیت تھی. عراق کے اندر جو بیسسٹ حکومت بنی وہ سنی ان کیریکٹر تھی. وہاں پر صدام حسین کا اپنا قبیلہ جو ہے وہ اس کو ڈومینیٹ کرتا تھا. اور اسی طرح سے سیریا میں جو حکومت بنی کہنے میں ٹوٹلی سیکولر تھی, فیئرسلی نیشنلسٹ تھی, لیکن اس میں علویت جو ہے شروع سے ہی, جو الوی ہیں, جو علاویت ہیں, انہوں نے اس کو ڈومینیٹ کیا. اور اسی علاویت ہولڈ کے اندر سے 1970 کے اندر حافظ الاسد نمودار ہوئے. 1963 میں حافظ الاسد ایک بالکل نان اینٹی تھے, لیکن 1970 میں انہوں نے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا. اور ان کا بھی اپنا قبیلہ چونکہ الوی ہے, علاویٹ ہے, جو ایک بہت بڑا ان کا ٹرائب ہے, اور وہاں پر بھی شروع سے یہ جو شیعہ قبیلہ تھا وہ ڈومیننٹ رہا. تو یوں آپ ایک عجیب قسم کی آئرنی اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیکولر نیشنلسٹ تھے یہ انتہائی مذہبی بھی تھے. ایک طرف سنی انتہا پسند تھے, دوسری طرف شیعہ انتہا پسند تھے. دونوں باتھسٹ رجیمز کے خلاف ٹرائبل ریزسٹنس بھی تھی اور مذہبی نوعیت کی ریزسٹنس بھی تھی. سیریا میں ریزسٹنس تھی سنی سے, اخوان المسلمین سے اور کردوں سے. عراق میں ریزسٹنس تھی کردوں سے اور شیعہ پاپولیشن سے. دونوں باتھسٹ رجیمز نے, ایک طرف حافظ الاسد اور اس کے بعد بشر الاسد نے, خاص کر کے حافظ الاسد نے, اور دوسری طرف صدام حسین نے اپنی اپوزیشن کے اوپر ہر طرح کے صفاقانہ طریقے سے ان کی ریزسٹنس کو بار بار کچلا, بہت زیادہ ظلم کیا,
بہت ہی غیر انسانی فیل کیے. صدام حسین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کیسے انہوں نے کردوں کے اوپر پوائزنس گیس استعمال کی. وہ پوائزنس گیس جو ان کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے امریکہ سامراج نے اور مغربی اور یورپینز نے پرووائڈ کی تھی، وہ ایران کے خلاف بھی انہوں نے استعمال کی تھی. اس وقت تو کوئی بولا نہیں، لیکن جب انہوں نے کردوں کے خلاف استعمال کی تو اس کا بہت زیادہ چرچا ہوا، بہت زیادہ اس کا ماتم ہوا. بہرحال بار بار انہوں نے اپنی ریزسٹنس کو کچلا، اور سیریا کے اندر جو ریزسٹنس کو کچلنے کا عمل ہے وہ تو 1964 سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد 60s میں دوبارہ ہوا. لیکن اس کا سب سے بڑا جو ٹریجڈی یا واقعہ ہے وہ 1982 کی فروری میں، جب حافظ الاسد کی حکومت نے ہما جو ایک ٹاؤن تھا اس کو بلاکیڈ کر کے حافظ الاسد کے بھائی جن کا نام غالباً جنرل رفعت البشر تھا، انہوں نے وہاں پر ایک قتل عام کیا. اس قتل عام کے بارے میں بڑے ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹسٹکس ہیں. بعض آرگنائزیشنز ہیومن رائٹ کی کہتی ہیں کہ 1000 سے زیادہ 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. رابرٹ فسک جو بہت ہی کریڈیبل برطانوی جرنلسٹ ہیں، شاید ہی کسی مغربی صحافی نے اتنا انہوں نے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو اسٹڈی کیا ہو، اتنا وقت انہوں نے مشرق وسطیٰ میں گزارا ہو، وہاں کے ڈائنامکس سمجھے ہوں. رابرٹ فسک نے مشرق وسطیٰ کی پالیٹکس میں انڈیپینڈنٹ میں بہت لکھا ہے. بہت ہی موٹی ان کی اس سائز کی کتاب بھی ہے جو میرے پاس ہے، میں پڑھ چکا ہوں. میں آپ کو تھوڑا سا رابرٹ فسک کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم، اور وہ اس وقت موجود تھے جب ہما میں 1982 میں یہ قتل عام ہوا، تو رابرٹ فسک اس وقت موجود تھے سیریا کے اندر، اور ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ کم از کم بھی 10,000 جو ہیں لوگوں کا قتل عام جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر فروری 1982 میں کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ جو ریزسٹنس تھی وہاں کی اخوان المسلمین اور مختلف جو گروپس ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اینی ویئر بٹوین 25 سے 40,000 کے قریب لوگ جو ہیں ان کا قتل عام ہوا. یہاں پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ اینیکڈوٹ شیئر کروں. بہت برس پہلے، میرا خیال 10 سال سے بھی پرانی بات ہوگی، کہ اسلام آباد میں رابرٹ فسک سے میری ملاقات ہوئی. رابرٹ فسک جو ہے E7 میں ہوئی. نیو یارک ٹائمز اور گارڈین کے کچھ جرنلسٹ کے گھر میں ڈنر پارٹی تھی. رابرٹ فسک جو ہے وہ دھت تھے، نشے میں بہت بری طرح سے، بہت شراب انہوں نے پی ہوئی تھی. اور مجھے اور ایک اور میرے ساتھ کوئی لوگ تھے، ہم پاکستانی جرنلسٹ کو، اس وقت کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں، اسلام آباد میں. ان دنوں میں ہمارا امریکہ کے ساتھ بڑا ہنی مون چل رہا تھا، میں خیال 2012-13 کی بات ہوگی. تو انہوں نے یہ پتہ نہیں کوئی کیا ہوا، بہرحال انہوں نے اسے کہتے ہیں، ہمیں کہا کہ تم سب امریکہ کے جو ہو نا ٹٹو ہو، کاکروچ ہو، تم لوگ ٹول ہو CIA کے، تم لوگوں کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس وقت میں نے اور میرے ساتھ جو باقی پاکستانی جرنلسٹ تھے، ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ رابرٹ فسک اس وقت جو ہے چونکہ نشے میں ہے، اس لیے عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ 12-13 برس کے بعد سمجھ آیا کہ رابرٹ فسک ہمارے بارے میں ٹھیک ہی کہہ رہے تھے. اب جو پولیٹیکل ریالٹی اور حقیقت ہمارے سامنے انفولڈ کر رہی ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں. ایک تو بڑا آبویس سا پہلو ہے جس پہ بہت خوشی منائی جا سکتی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جو باتھس رجیمز قائم ہوئے تھے 1963 میں عراق میں اور شام میں، ان کا فائنلی خاتمہ ہو گیا ہے. عراق میں صدام حسین کی ڈیفیٹ کے ساتھ 2003 میں خاتمہ ہوا تھا. یہاں پر اب بشار الاسد دھوڑ کے ماسکو میں انہوں نے پناہ لے لی ہے 2024 کے دسمبر میں، تو یہاں بھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو سیرین لوگ ہیں وہ لیبنان کے اندر بھی ہیں، وہ سیریا کی سڑکوں کے اوپر بھی ہیں، وہ ڈیمسکس میں بھی ہیں، وہ نیو یارک میں بھی ہیں. انہوں نے اس باتھس رجیم کے ختم ہونے کا انہوں نے جشن منایا. یہ اس کا ایک پہلو ہے جسے بہت سے لوگوں نے اجاگر بھی کیا ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز یا ویلاگس کے اندر. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس یہاں پہ قائم ہوا تھا اس خطے میں، ایران، سیریا، لیبنان کے درمیان میں، اور جس میں بعد میں عراقی ملیشیاز بھی شامل ہو گئے، جس میں بعد میں ہوتیز شامل ہو گئے، جس کا ایک حصہ جو ہے وہ پیلسٹینینز تھے حماس میں، یا پیلسٹینین ریزسٹنس تھی ویسٹ بینک میں، اس کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی یہاں پہ خاتمہ ہو گیا. اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کی کہانی شروع ہوئی تھی 1980 کی دہائی میں، جب اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کر رکھا تھا. امریکہ کی میرینز کی بھی بہت بڑی پریزنس جو ہے وہ لیبنان کے اندر موجود تھی. اس وقت سیریا اور سیریا کے بعد ایران جو ہیں وہ اس جنگ میں کودے. سیریا کی ویسے پریزنس 1976 سے تھی لیبنان میں، لیکن سیریا کے ساتھ ایران بھی آیا، اور ایران نے ایک پولیٹیکل الائنس کھڑا کیا. ایران نے ہی حزب اللہ کو ٹرین کیا، ایران نے حزب اللہ کو انسپائر کیا، اس کو ہتھیار دیے، اس کو ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن دی. اور سیریا جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ اس میں رول تھا، سیرین آرمی کا، سیرین ملیشیاز کا. بعد میں عراقی ملیشیاز میں شامل ہو گئے. پیلسٹینینز شروع سے ہی اس کا حصہ تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ یمن کے ہوتیز بھی جو ہیں وہ اس کا حصہ بن گئے. اب یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس تھا، اس کو بھی اب ایک بہت بڑا سیٹ بیک گزشتہ 48-72 گھنٹوں میں ملا ہے. کیونکہ اس ساری ایکسس آف ریزسٹنس کے درمیان میں جب آپ نقشوں پہ نظر دوڑاتے ہیں،
جب آپ دیکھتے ہیں کہ شام کی جو اسٹریٹجک لوکیشن دیکھتے ہیں کہ شام کے کس طرف اسرائیل ہے، کس طرف جارڈن ہے، کس طرف ترکی ہے، کس طرف ایران ہے، کس طرف عراق ہے، کہاں سعودی عرب ہے، کہاں پورا پرشین گلف آپ کو نظر آتا ہے، تو آپ بہت آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ تمام کا تمام اس کا جو برج تھا، اس کا جو سینٹرل کنیکٹنگ لینڈ ماس تھا وہ سیریا تھا. تو وہ ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس کو میں اپنے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اسرائیل کی، امریکہ کی اور اس کے ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وغیرہ کی یہ بہت بڑی فتح ہوئی ہے. ایران کو یہاں پر بہت بڑی شکست ہوئی. تھوڑا سا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے دوں کہ 2012 میں جو ریزسٹنس شروع ہوئی تھی سیریا کے اندر، اس کا فوکل پوائنٹ وہی 1982 کی جو قتل عام کیا گیا تھا ہوما میں، وہی اس کا بنیادی طور پہ فوکل پوائنٹ تھا. وہی گریونسز تھیں جس کے بیسس جس کو بنیاد بنایا گیا تھا. اس کے کچھ اور بھی تکلیف دہ پہلو ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے. 1982 میں جو قتل عام ہوا ہوما میں، وہ اخوان المسلمین مسلم بردرہڈ کا ہوا، جن کا سر جو ہے کچلا گیا، جو ایک سنی تحریک تھی، اور یہی گریوینس تھی جس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر CIA نے، موساد نے اور جو ان کے ایکسٹرنل سپانسرز تھے ان سارے ریبلز کے، انہوں نے اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن 2003 کے اندر عراق کے اندر جو تبدیلی آئی، وہاں پر شیعہ جو گریونسز تھیں صدام حسین کے خلاف، ان کے ساتھ CIA نے، موساد نے اور بہت سے عرب ممالک نے آئیڈینٹیفائی کیا چینج لانے کے لیے. اسی طرح سے 2013 کے جولائی یا اگست میں ربا میسیکر جو ایجپٹ میں ہوا، وہاں پر CIA، موساد اور عرب جو گورنمنٹس ہیں، جو مونارکیز ہیں، انہوں نے نیشنلسٹ، ایجپشن نیشنلسٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا اور قتل عام کیا گیا مسلم بردرہڈ کا، اخوان المسلمین کا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیریکٹرز ظالم اور مظلوم جو ہے وہ مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں، اور جو کچھ بھی تبدیلی آئی ہے اس کے پیچھے بڑی طاقتوں کی اسٹریٹجک نیڈز ہیں جن کو کہ پورا کیا گیا. بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس بیک گراؤنڈ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ 27 نومبر سے 7 دسمبر کے اندر 10 دنوں میں جو شہر کے بعد شہر گرتا چلا گیا، اور باغی جو ہیں انہوں نے نارتھ سے بھی ایڈوانس کیا، ساؤتھ سے بھی ایڈوانس کیا، سینٹر سے بھی وہ اچانک انہیں ایڈوانس ہوا. اتنی کوارڈینیشن ہوئی کہ سارے شہر گرے، سیرین فوج لڑ نہ سکی، ایران فارغ ہو گیا، روس فارغ ہو گیا. تو یہ کوئی آرگینک قسم کی قدرتی جنگ نہیں ہوئی. ویسے آپ مغربی اور امریکہ کے ذرائع ابلاغ اگر پڑھیں گے تو وہاں تو یہ ہے کہ چونکہ ایران کو اسرائیل نے بہت کمزور کر دیا ہوا تھا، چونکہ رشیا جو ہے وہ یوکرین میں بہت پھنسا ہوا تھا، اس لیے باغیوں کو موقع مل گیا. کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ باغیوں کے پیچھے کون تھا، لیکن آپ تھوڑا سا بھی جب اس پہ غور کرتے ہیں، جس طرح سے یہ ایونٹس انفولڈ ہوئے، تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت مہینوں کا ہوم ورک ہے، اس کے پیچھے بہت کوارڈینیشن ہے. کوئی ایک ایسے ہڈن ہینڈز ہیں طاقتور، انٹیلیجنٹ، جنہوں نے ساری چیزوں کو کنیکٹ کیا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس خطے کے اندر اتنی صلاحیت جو ہے وہ صرف 2 ایجنسیز کے اندر ہے. ایک کا نام ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA، اور دوسری کا نام ہے موساد، جو کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. کچھ ہمارے سامنے انفولڈ ہوا ہے. اس کا اچھا پہلو تو یہ ہے کہ ایک جمود جو تھا سیاسی شام کا، 60 برس کا ایک ڈینسٹی جو ہے ظالمانہ صفاقانہ، جس نے بہت ظلم کیے تھے، اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. جو ایون کٹ پتلی کا ناچ نچا رہے ہیں، یعنی بڑی طاقتیں جو ہیں، انہیں بھی نہیں پتا کہ یہ اونٹ کس کربٹ بیٹھے گا. کیا ملک شام ایک ریاست کی حیثیت سے برقرار رہ سکے گا، یا اس کے حصے ہو جائیں گے، ڈفرنٹ زونز آف انفلوئنس بن جائیں گے، جس میں ڈفرنٹ طاقتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے گروپس کے ذریعے وہاں پر حکومت کریں گی، یا کہیں کوئی خوفناک سی سول وار ہو جائے گی. اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ 30 سے 50 قسم کے گروپس ہیں جن کے نام بھی میڈیا کو ٹھیک طرح سے نہیں پتا. اس میں جو بڑے بڑے گروپس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں سیرین نیشنل آرمی ہے، SNA ہے، اس میں سیرین ڈیموکریٹک فرنٹ ہے، SDF ہے، اس میں کردز ہیں. نارتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیات تحریر الشام ہے. یہ وہ گروپ ہے جس کے اب امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں. پہلے الزام یہ تھا کہ یہ القاعدہ کا ایک آف شوٹ ہے. میں تو اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز میں اس زمانے میں بھی کہا کرتا تھا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی طرح جیسے ہمارے بھائی لوگوں نے شیعہ سنی گروپس بنائے ہوئے، آپس میں ان کو لڑاتے رہتے ہیں، قتل عام بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ ساری دکان جو ہے، یہ بڑی ایجنسیز جو ہیں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں. بہرحال اب اس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ طائب ہو چکے ہیں، بہت سویلائز ہو چکے ہیں، اب وہ مائنورٹیز کو نقصان نہیں پہنچاتے. اب وہ CNN میں، CBS میں، ABS کے اندر، ABC وغیرہ کے اندر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے لیڈر جو ہیں جناب العبد محمد جولانی صاحب جو ہیں. ترکی جو ہے وہ اس میں اس صورتحال کے اندر سیرین نیشنل آرمی کو اور حیات تحریر الشام کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی گروپس ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ جو ہے
وہ سیرین ڈیموکریٹک کا جو فرنٹ ہے اس کو اور کردز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ترکی نے شدید بومبنگ کی ہے نارتھ کے اندر، جس کے نتیجے میں سیرین ڈیموکریٹک فرنٹ کے 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں، جو امریکہ کے الائز ہیں، وہ مارے گئے ہیں۔ یہ امریکہ کے حوالے سے اخباروں میں بڑی ہیڈ لائن ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے اور ترکی کے جو وزیر دفاع ہیں، یعنی امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں آسٹن جے لوئڈ تھرڈ، ان کے درمیان، اور جو ترکی کے وزیر دفاع ہیں یاسر گولر جو ہیں، گولر ان کے درمیان میں بات چیت ہوئی ہے، جس کا ٹرانسکرپٹ کا ایک ٹکڑا بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا سکتا ہوں، جس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ دونوں ملک آپس میں کلوز کوآرڈینیشن کریں گے تاکہ اس قسم کے مسائل اور اس قسم کی کنفیوژن یا مزید کمپلیکسٹی جو ہے صورتحال کی نہ پیدا ہو۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی ریڈز کیے ہیں سینٹرل سیریا کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اسلامک اسٹیٹ ان سیریا آئیسس کو، تاکہ کہیں اس موقع کا آئیسس فائدہ نہ اٹھائے۔ ویسے سبھی سائڈ یہ مانتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جو ریبل یلغار ہوئی ہے ڈیماسکس کی طرف، اس میں آئیسس کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال میں اسرائیل بھی فارغ نہیں ہے۔ اسرائیل نے گولان ہائٹ پہ پہلے ہی قبضہ کیا ہوا تھا۔ گولان ہائٹ کے آگے اسرائیلی انفینٹری اور توپ خانہ اور ان کے ٹینک جو ہیں وہ آگے ہیں۔ خاصی انٹرسٹنگ قسم کی ان کی سچویشن ہے۔ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں بی بی نیتن یاہو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری ہم نے کیا ہے، بیکاز جب تک ایک ٹرانزیشنل حکومت یا کوئی ارینجمنٹ بنتا ہے، ہمیں خطرہ یہ ہے کہ بارڈر کے اوپر کوئی اینٹی اسرائیل فورس آ کے نہ بیٹھ جائے۔ اسرائیل کے جو ملٹری کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 5 سیرین جو گاؤں ہیں اس میں اسرائیلی فوج نے کرفیو لگا دیا ہے۔ اسرائیل کی انفینٹری کی بڑی یہاں پہ موومنٹ ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری میئر ہے، لیکن یہاں پہ خوف یہ ہے کہ اسرائیل جب بھی کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے وہاں سے پھر وہ نکلتا نہیں ہے۔ تو اب خطرہ اس میں یہی ہے کہ اسرائیل گولان ہائٹ سے بہت آگے جو سیرین ٹیریٹری ہے، غالباً خاصی بڑی اس کے اوپر ہی بیٹھ جائے گا، وہاں سے نہیں نکلے گا۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ گولان ہائٹس پہ بھی جو کہ سیرین لیگل ٹیریٹری ہے، اس کے اوپر اسرائیل قبضہ کر چکا ہوا ہے۔ باقی ساری دنیا، یونائٹڈ نیشن اور یورپینز جو ہیں اس کو ایک ایلیگلی آکوپائڈ ٹیریٹری سمجھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جب حکومت تھی 2017 اور 21 کے درمیان میں، تو انہوں نے گولان ہائٹ کے اوپر اسرائیل کے قبضے کو بھی انہوں نے جائز قرار دیا۔ ایران اور روس کا جو رد عمل اور ریئیکشن ہے وہ بڑا پرپلیکسنگ، بڑا کنفیوزنگ لگ رہا ہے پوری دنیا کو۔ پہلے ایران کا دیکھ لیتے ہیں۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی سنڈے کو پچھلے اتوار کو پہنچے ڈیماسکس دمشق، جہاں انہوں نے عراق کے فارن منسٹر اور سیریا کے اس وقت کے فارن منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی، جس کی تصویر میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں، جس میں عراق کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو ریزسٹ کریں گے، یہ جو کچھ بھی ریبلز کر رہے ہیں بڑی سختی سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ لیکن پھر 2-3 دن کے اندر ایسی صورتحال ہو گئی یا ایران نے فیصلہ کیا اور ایران کے جتنے بھی ملٹری ایسٹس تھے، ان کے جتنے ملیشیاز تھے، ان کے جتنے ایڈوائزرز تھے، ان کو تیزی سے ایویکویٹ کر دیا گیا۔ ایران کے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ساری صورتحال جو ہے بدل گئی۔ ایران کے ٹیلی ویژن پہ یہ کہا گیا کہ یہ پہلے ان کی لفظ دہشت گرد استعمال کرتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں خارجی خوارج دہشت گرد، اب انہوں نے دہشت گردوں کے بجائے ان کو کہنا شروع کر دیا سیرین ملیٹنٹس، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ وہ شیعہ جو شرائنز ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اس کو یہ بھی ہے کہ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے میرا خیال ہے پچھلے 72 گھنٹوں میں یہ بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جو حیات تحریر الشام ہے اس نے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی ہے ایران کے ساتھ، ہمیں ایشور کیا ہے کہ ایرانین ڈپلومیٹس کو، ایرانین ایسٹس کو اور ایران کی جو شرائنز ہیں شیعہ کی، کسی بھی جو کمیونٹی ہے شیعہز، ان کو کسی قسم کا نقصان جو ہے یہاں پہ نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایران کے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ، اس میں کچھ کامنٹس ہیں، میں کوشش کرتا ہوں اس کا ایک ایکسٹریکٹ آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں، جہاں ایران کے ایک بڑے پرومیننٹ جو اینالسٹ ہیں، اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ اسلامک جو رجیم ہے ایران کا، اس کو یہ سمجھنا پڑے گا ہم سے غلطی ہوئی، کوئی بھی رجیم جو ہے وہ عوام کی مرضی کے خلاف بہت دیر نہیں چل سکتا۔ کوئی بھی ایسا رجیم جسے عوام کی تائید و سپورٹ حاصل نہ ہو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، وہ اسی طرح سے کولیپس کر جاتا ہے۔ یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ پنڈی اور اسلام آباد میں جو رجیم ہے اس کے لیے بھی سوچنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کہیں سیریا میں جس طرح کے حالات انفولڈ کر گئے ہیں، کہیں دنیا کے خطے کے بدلتے ہوئے حالات کے اندر کوئی جھٹکا نہ لگے اور آپ کے ساتھ بھی اس قسم کا سین جو ہے وہ ہو جائے۔ روس نے کیا کیا؟ روس کی طرف سے پہلے بڑی سخت اسٹیٹمنٹس آئیں ایران ہی کی طرح۔ روس کے 2 ایئر بیسز ہیں سیریا کے اندر جہاں سے روس نے اس جنگ کو لڑا تھا 2014 کے بعد سے، اور روسی کی وجہ سے یہ جنگ ریورس ہوئی تھی سیرین ریبلز کے خلاف۔ لیکن روس نے کچھ ایئر سٹرائکس کی، اس کے بعد وہ ایئر سٹرائکس انہوں نے بند کر دیں۔
پھر انہوں نے بہت جلدی سیرین ریبلز جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہو گئی، اور اب رشین گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ سیرین ریبلز نے ایشور کیا ہے کہ رشین بیسز کو، رشین ایسٹس کو اور رشین ڈپلومیٹس کو جو ہے ٹوٹل ان کو تحفظ حاصل ہوگا۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ چین کو، روس کو، ایران کو مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی شکست کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور جو عرب اسٹیٹس ہیں جیسے متحدہ عرب امارات ہے، چونکہ یہ دوسری سائڈ پہ تھے، ان کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی ہے۔ آگے کیا ہوگا وہ جیسے جیسے انفولڈ ہوگا تبھی ہم اس کے حوالے سے بات کر سکیں گے، لیکن ہم اس سٹیج پہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے کی صورتحال بڑی غیر یقینی ہے اور اس میں بہت زیادہ انسرٹینٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ گزشتہ تقریباً 36 گھنٹوں میں امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو ان کا پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل، اس پہ ایک بہت لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ نما نوٹ لکھا، یہ ان کا اپنی ہی لینگویج لگ رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بہت تیزی سے یہ صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے سیریا کے اندر، اور چونکہ یہ صورتحال بہت تیزی سے ڈیولپ کر گئی ہے اور روس سے خاصی انہوں نے ہمدردی کی، انہوں نے کہا کہ روس جس نے پہلے ان ریبلز کی یلغار کا راستہ روک کے رکھا تھا، چونکہ وہ یوکرین میں بہت بری طرح سے پھنسا ہے، چونکہ وہاں پہ 6 لاکھ سپاہی مر چکے ہیں، اس لیے روس ان کا یلغار کا راستہ نہیں روک سکا، اور انہوں نے کہا کہ اب بشار الاسد اور روس کا لگتا ہے یہاں سے ان کو نکلنا پڑے گا۔ چلے اچھا ہی ہوا، انہوں نے یہ بھی لکھا ان کے لیے اچھا ہی ہوا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بولڈ کر کے بڑا بولڈ لیٹرز میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، انہوں نے امریکن ایڈمنسٹریشن کو کہا، اور یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہے، کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، ہمیں اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس آخری چیز کی؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ذہن میں یاد رکھیے کہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے نومبر 2016 میں، اور جب 2017 میں وہ پریزیڈنٹ بنے تو اس کے بعد جو سول وار تھی سیریا کی وہ دم توڑ گئی، اور اس کے بعد ہی، ورنہ اتنی دیر تک سیریا میں سول وار ہو رہی تھی، باوجود ایران کی، رشیا کی پارٹیسپیشن کے سیرین سول وار چل رہی تھی، ترکی کی پارٹیسپیشن، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تو آہستہ آہستہ امن ہو گیا، استانا ایگریمنٹ ہوا، سیف زونز بن گئے، اور پھر یہ ساری کی ساری سول ریزسٹنس ختم ہو گئی تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ پہ آفس پہ سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے لگتا یہی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے CIA کو اور موساد وغیرہ کو گو اہیڈ دیا کہ آپ اپنا کام کر دکھائیں۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے خالی یہ نہیں کیا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یوکرین کے اندر بھی ایسے ہتھیار یوکرین کو استعمال کرنے کی جو امریکن ملٹری کے ٹیکٹیکل میسل سسٹمز ہیں، اسی طرح برطانیہ کے جو میسل سسٹم ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اور یوں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ آفس میں بیٹھنے سے پہلے دنیا میں بہت سے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جن کو آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو سیدھا کرنا اچھا خاصا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اب چیلنج ہوگا، یعنی چیلنج کھڑا کر دیا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔